الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 168 اور 169، 168 اور 169، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 5۔ پانچویں رکوع کی یہ پہلی دو آیات بینات ہیں۔ ان دو آیات بینات میں ایک الگ مضمون ہے گزشتہ مضمون سے، اور یہ پورے انسانیت کو اس میں مخاطب کیا گیا۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کی قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ اہل یہود میں سے ایسے تھے جو بتوں کے نام پہ کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے، اور قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ اس کا تفصیلاً ذکر بھی ہے، بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، 3 قسم کے وہ جانور چھوڑ دیتے تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے کہ ایک مادہ لگاتار بچے دے، اور ایک بچہ دیا، پھر دوسرے وقت میں دوسرا دیا، تیسرا دیا، چوتھا دیا، جب 5واں دیا اور 5واں نر ہوتا تو اس کو وہ بت کے نام پہ بحیرہ کہہ کے چھوڑ دیتے کہ اب یہ بت کے نام پہ وقف ہے، اس کے اوپر سواری کرنی منع ہے، حرام ہے، اور اس کو ذبح کر کے کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح صائبہ نام سے ایک جانور چھوڑ دیتے تھے، اور یہ وہ ہوتا کہ جب کبھی کوئی جانور بیمار ہوتا تو وہ ایک منت کے طور پہ کہہ دیتے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم بت کے نام پہ اسے وقف کر دیں گے، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے، اور اس سے کہتے صائبہ۔ یہ صائبہ ہے، یعنی جو منت کے نتیجے میں چھوڑا گیا۔ تیسرا وسیلہ، کہ ایک مادہ لگاتار بچے دے اور دوسرا بچہ لگاتار وہ مادہ دے، تو اس کو بھی وہ بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہتے کہ جی اب ان کو کھانا حرام ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اہل یہود کا ایک وتیرہ تھا کہ وہ حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اہل یہود سے نکل کر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان میں سے کچھ لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اپنے لیے وہ حرام سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں، چونکہ یہود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اس اونٹ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ خود ہی کسی کو حرام جان لیا اور خود ہی اس سے بچتے رہے۔ آپ ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں، انڈیا میں کیا ہے، جہاں تو بڑے شوق سے ہم الحمدللہ گائے کی قربانی کرتے ہیں، اور باقی دنوں میں بھی جب کبھی ضرورت ہو تو گائے کو ذبح کر لیتے ہیں اور بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔
لیکن انڈیا کے اندر وہ بدتمیز جو ہندو لوگ ہیں وہ تو مسلمانوں کو گائے نہیں ذبح کرنے دیتے، وہاں کے قانون میں بلکہ وہ منع ہے، جرم ہے گائے کو ذبح کرنا۔ تو گائے حالانکہ حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، لیکن ان کے نزدیک اس کو ذبح کرنا ہی جرم ہے۔ ایسا ہے نا، یعنی خود ساختہ انہوں نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا حالانکہ وہ حرام ہے نہیں۔ تو جب کچھ لوگوں نے اسلام کے اندر آ کے بھی کچھ جانوروں کو اپنے لیے حرام سمجھا تو اللہ کا حکم آ گیا اور یہ آیت پاک آ گئی، یا یوحناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے نا ان میں سے کھاؤ، لیکن ساتھ میں دو شرطیں رکھی، اور وہ کیا تھی؟ حلالن طیبا، جو کچھ تمہارے سامنے زمین میں اللہ نے نعمت کے طور پہ جانوروں میں یا دیگر چیزوں میں اتارا ہے، تمہارے سامنے نعمت کے طور پہ دیا ہے، ان میں سے کھاؤ، لیکن کھانے کے لیے دو چیزوں کا لحاظ رکھنا اور خیال رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ حلال ہو، نمبر ایک، نمبر دو طیب ہو۔ حلال ہو، بولیے سارے، کون کون سی دو شرطیں رکھی گئی؟ حلال ہو اور دوسری طیب ہو۔ اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہوں لیکن طیب نہ ہوں، لیکن باتیں دونوں بتائی گئی ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اب اس میں بڑا لطیف سا فرق ہے، بڑا سمجھنے والی بات ہے۔ حلال وہ ہے کہ جس کو شریعت نے تعین کر دیا ہو، میرے کریم آقا نے فرمان سے بتا دیا ہو کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حرام حلال کی تمیز پہلے سے بتا دی گئی ہو، فرق بتا دیا گیا ہو کہ تمہارے لیے بکری حلال ہے لیکن کتا حرام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے لیے، ایک بچڑا، ایک گائے حلال ہے لیکن شیر، چیتا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا، درندے نہیں کھائے جا سکتے۔ تو پہلا تو فرق یہ کریں کہ جس جانور کو ہم کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، وہ شریعت محمدی کے اندر وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، اس کو اسلام نے حلال قرار دیا کہ نہیں دیا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، حرام کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اور بعض صورتوں میں حلال بھی حرام ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک جانور جو حلال جانور ہے وہ گائے ہے، بچڑا ہے، بکرا ہے، کتا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ ذبح ہی نہیں ہو سکا، وہ ویسے ہی مر گیا، مردار ہو گیا۔ اب وہ حلال تھا لیکن حرام ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکا، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال بھی ہیں، ذبح بھی ہو گیا، لیکن کھائے نہیں جا سکتے چونکہ وہ طیب نہیں۔ اب طیب کے لیے تین چیزیں سامنے رکھیں، طیب کے لیے تین چیزیں۔ نمبر ایک، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جانور حلال ہے یا ایک چیز حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، مطلب کہ وہ حلال تو ہے لیکن اس کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے۔ حلال ہے لیکن ایک سالن پکایا گھر میں، اب ایک دن کھایا، گرمی کا موسم تھا، باہر پڑا رہ گیا، اگلے دن بدبودار ہو گیا، اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اب وہ سالن، اس کے اندر ساری چیزیں حلال ہیں، ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن اب وہ طیب نہیں رہا، اس کا ذائقہ نہیں، بدمزہ ہو گیا، کڑواہٹ والا ہو گیا، تکلیف دہ ہو گیا اور ناپسندیدہ ہو گیا۔ یوں کہیے کہ حلال وہ ہے کہ جس کو شریعت نے جائز مانا ہے، جس کو شریعت نے مانا ہے، اور طیب وہ ہے جس کو طبیعت بھی مانے۔ حلال وہ ہے جس کو شریعت مانے اور طیب وہ ہے جس کو طبیعت بھی مانے۔ اب ایک سالن حلال ہے لیکن سامنے اس میں سے بدبو آ رہی ہے تو طبیعت مانے گی، اب وہ طیب نہیں رہا۔ اسی طرح ایک چیز وہ گوشت کی شکل میں ہے، وہ کھانے کی شکل میں ہے، وہ پینے کی شکل میں ہے، وہ حلال ہے لیکن
جس پیسے سے خریدا وہ پیسہ حرام ہے، پیسہ رشوت کا تھا، پیسہ ڈکیتی کا تھا، پیسہ شراب کی فروخت کا تھا، پیسہ جوئے کا تھا، پیسہ سود کا تھا۔ اب ایک شخص نے جا کے بازار سے بڑا اچھا جانور خریدا ہے، خوبصورت بکرا خریدا ہے، لیکن جو پیسہ وہاں پہ دے کے آیا وہ سود کا تھا، وہ جوئے سے جیتا ہوا تھا، وہ کسی سے رشوت لی ہوئی تھی۔ یہاں تو اللہ ماشاء اللہ قربانیاں اس طرح ہوتی ہیں، بڑے بڑے افسروں کے پاس بکرے بھیجے جاتے ہیں، جب وہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں یا لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا کام کر دیں گے، بکرا آپ کو قربانی کے لیے ہم دیں گے۔ اب وہ لوگ رشوت پیش کرتے ہیں، تو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی۔ اب بکرا بڑا خوبصورت ہے، جانور بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن آیا رشوت کے نتیجے میں ہے، تو یہ جانور حلال تو ہے لیکن طیب نہیں۔ ایک شخص نے جا کے اس گوشت پھٹے سے خریدا ہے، اب گوشت لگانے والے نے بڑا اچھا جانور ذبح کیا، بالکل صاف ستھرا گوشت ہے، تندرست ہے، لیکن جس نے جا کے خریدا ہے وہ پیسہ ناجائز لے کے گیا ہے، وہ کسی سے چھینا ہوا ہے، وہ شراب کی فروخت کے نتیجے میں ہے، وہ جوئے کا ہے، وہ سود، کوئی بھی ناجائز پیسہ ہے، اس سے وہ خریدا ہے۔ اب گوشت حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک چیز حلال تو ہے لیکن کھانے والے کے لیے مضر صحت ہے، نقصان دہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں دودھ پی لیا تو بس طبیعت خراب ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو چاول نہیں ہضم ہوتے، کہتے ہیں چاول ڈاکٹر نے منع کیا، بس کھائے نہیں تو طبیعت خراب ہوئی۔ کئی لوگ جس کو ٹھنڈا پانی راس نہیں آتا، یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اس کی طبیعت کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ بن چکی ہے۔ کئی تجربے کر چکا ہے بندہ کہ جب کبھی بھی وہ چیز استعمال کرتا ہے وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ پتہ ہے کہ ایک چیز مجھے نقصان دہ ہے اور خود اسے کھا رہا ہے تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو جو چیز انسان کے لیے مضر صحت ہو جائے اس کو بھی استعمال کرنا حلال تو ہے لیکن طیب۔ بولیے سارے، یہ سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں آپ نے پڑھا ہوتا کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے، کیوں جی لکھا ہوتا ہے، اب بڑے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک دوست کو میں نے دیکھا کہ وہ ڈبی نکال کے نا جب لگانے لگا نا، سگریٹ نکالنے لگا، تو اس کو میں نے دیکھا اتنی بدصورت قسم کی اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، پاؤں کی، کبھی چباڑے کی، اتنی، میں کہتا ہوں ویسے گھن آتی ہے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی کا یہ انجام ہے، کینسر کا باعث ہے، مضر صحت ہے، سب کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن پھر پی رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تو نہ حلال کہا جا سکتا ہے نہ طیب کہا جا سکتا ہے۔ یا تو ایک چیز کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے کہ ایک چیز حلال ہے لیکن ساتھ میں دیکھے طیب ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہاں تو ایک ماحول یہ بن چکا ہے کہ چیز حلال بھی نہیں اور طیب بھی نہیں، پھر اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اب سگریٹ دیکھیں نا، سیدھا سیدھا پیسے کا ضیاع ہے۔ کوئی ایک بندہ مجھے کہے کہ جی سگریٹ پینے سے صحت بنتی، کیوں جی؟ کوئی بندہ کہے کہ جی سگریٹ پینے سے صحت بنتی، ہر بندہ کہتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ، اور جنہوں نے بنائی ہے، پیکنگ کی ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں، اوپر انجام بھی دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو اس کو استعمال کرنا سے کریں۔ اپنی صحت کا وقت ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، بدبود آ رہا ہے۔ یہاں تو پیاز کھا کے مسجد آنے سے منع کر دیا گیا ہے، کچا پیاز لہسن کھا کے تم مسجد میں نہ ہو، چونکہ یہاں کے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے رحمت لے کے اترے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اذیت ناک ہے۔
ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہے۔ یہاں تو کچا پیاز جو بالکل کھانے کے لیے جائز ہے اس کو کھا کے آنے کا منع کر دیا گیا ہے، تو ایک بندہ بدبو منہ میں رکھ کے پھر آگے کہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کچھ تو سوچیں، خود ہی انصاف کریں۔ پیاز کھا کے آنے والا روک دیا جائے تو سگریٹ پی کے آنے والا ٹھیک ہے، خود ہی فیصلہ کریں، ہم کام کریں۔ تو آیت نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے زمین میں عطا کیا ہے، لیکن شرط یہ یاد رہے وہ حلال بھی ہو وہ طیب بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں جانا، شیطان کی اتباع میں نہیں جانا، اس کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان تو کہے گا سارے کھا رہے تو کھائے لگا کیا ہو جائے گا، شیطان تو کہے گا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بس ایک مرتبہ کا معاملہ ہے پھر نہ کھانا۔ ساتھ ہی حکم آ گیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع میں نہیں جانا، شیطان تو برے مشورے دے گا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ کیا کیا آیا تھا؟ لأوذینہم اجمعین، اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، اعلان کر کے، چیلنج کر کے آیا ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ ایمانداری سے بتائیے جہاں کسی بندے کا کوئی بندہ دشمن ہو وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہوگا، اس کی بات سننے کو تیار ہوگا؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے، رب کا قرآن بول کے کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پھر اس دشمن کی مان رہے ہیں۔ وہ دشمن کہتا ہے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، کہڑا کس نے دیکھا ہے رشوت کا پیسہ ہے، مال چنگا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بکرا اچھا ہے، رشوت خیر، پھر معافی مانگ لیں۔ شیطان مشورے دے رہا، بندہ مان رہا ہے، اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کوئی عقل مندو تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، چونکہ وہ تو تمہیں بے حیائی اور گناہ کا حکم دے سکتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور بے حیائی کا تمہیں مشورہ دے گا، تمہیں حکم دے گا، اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم سے وہ بات کہلوائے گا اللہ کی ذات کے معاملے میں جو تم جانتے نہیں، ایسی تمہارے منہ سے گستاخی نکلوا دے گا، بے ادبی نکلوا دے گا جو تمہارے اپنے ایمان کو غارت کر سکتی، کیا درا سارا ضائع کر سکتی ہے۔ اس لیے شیطان کی اتباع میں نہیں جانا، بلکہ شیطان کی نہیں ماننی، اس رحمان کی ماننی۔ رحمان کہتا ہے حلالا طیبا، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تم نے حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، اس کی کوشش تم کرو، اللہ راہیں آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔